السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک اسم اعظم آپ کو بتانا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت طاقتور اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی جس کو پہچان ہو جاتی ہے، گویا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسم اعظم کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو بہت ساری مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام جو ہے اس کے لیے اسم اعظم بنتا ہے میرے بھائیوں۔ اور جو ہے شارٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ رجب طیب اردگان، میرے بھائیوں، جب ابھی الیکشن ہوا اور وہ جیتے، تو الیکشن سے پہلے میرے بھائیوں پورا یورپ میدان میں اتر آیا تھا رجب طیب اردگان کو ہرانے کے لیے، اور کیسے لوگوں کو خریدا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ پریشان ہو کر ترکی کے بڑے شیخ تھے جن کی 120 سال عمر تھی، ابھی ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی وہ ان کے پاس گئے، اور باقاعدہ میڈیا کے اندر ان کی تصویریں ہے کہ وہ شیخ کے سامنے وہ دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیخ نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہی اسم اعظم سے دعا کی میرے بھائیوں۔ اور پھر 2 دن کے بعد الیکشن، یعنی اللہ نے اس کو جتا دیا، وہ جیت گیا الیکشن میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ یقین کے ساتھ پڑھے، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سنیں میرے بھائیوں، دعا فوری قبول ہو جائے، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب قرآن پاک کا عمل آپ کو دیں گے، جس کو اسم اعظم کا درجہ اللہ رب العزت کے وہاں ملا ہوا ہے۔ بلکہ اولیاء امت جو بھی ہے، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ اسم اعظم کی تلاش تو ہر بندہ کرتا ہے، کوئی اسم ملے ایسا جو اسم اعظم کہلاتا ہو اور میری دعا اس کی برکت سے قبول ہو جائے۔ تو آپ کو اسم اعظم قرآن سے جمع کر کے دیں گے، ان الفاظ کے ساتھ جس نے بھی دعا کی ہے اس کی دعا رد کبھی نہیں ہوتی۔ مانگنے والے کی مانگنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، دینے والے ذات کی یہاں اس چیز کی کمی نہیں ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ میں اس کو دے دوں۔ اللہ کے خزانے میں تو ہر چیز کی وافر مقدار ہے، لیکن مانگنے والا مانگنے کے انداز میں کوتاہی کر کے اللہ کے خزانے سے لینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم ایسا اسم کہلاتا ہے، جب کسی آدمی کو اسم اعظم کی پہچان ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جس کو اسم اعظم مل جاتا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن وہ اکثر اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ امت کے لیے مانگتے ہیں۔ پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہ فرماتے کہ میں حضرت مولانا محمود رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نقش بندی جو بہت بڑے ترکی کے شیخ تھے، ابھی فوت ہوئے چند عرصہ پہلے، 120 سال ان کی عمر تھی، بڑا نورانی چہرہ اور بہت پرتاثر ان کے چہرے کی جاذبیت تھی۔ ان کو بہت چند لوگ مل پائے بر صغیر کے، ان چند لوگوں میں اللہ کے کرم سے میرا نام ہے۔ بہت مشکل سے ملاقات ہوتی تھی، بس اللہ کی طرف سے ہوتا تھا کہ ملاقات ہو گئی، تو ان کے پاس یہ اسم اعظم تھا۔ یعنی میرے بھائی، ترکی کے بڑے شیخ، 120 سال کی عمر تھی، اور نقش بندی کے یعنی مرشد تھے پوری دنیا کے، ان کے پاس یہ اسم اعظم تھا جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب پورا یورپ طیب رجب اردگان کے خلاف الیکشن میں آ گیا اور کیسے لوگوں کو خریدا، اور اس وقت طیب رجب اردگان کے بارے میں وہاں کے عام لوگ بھی بتاتے تھے کہ وہ پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں الیکشن سے پہلے پہنچ گئے، یعنی جو ترکی کے شیخ تھے حضرت شیخ محمود رحمت اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں الیکشن سے پہلے پہنچ گئے۔ استنبول میں پہاڑوں میں آپ کی خانقاہ کا ماحول ہی ایسا تھا کہ جب وہاں گیا، یعنی پیر اقبال صاحب قریشی کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا، کئی مرتبہ جانا ہوا، اس وقت تو اتنا دینی ماحول نہیں تھا، استنبول تو بالکل آزاد لوگوں کا ایک حلیہ نظر آتا تھا، لیکن ایک دم آپ کی خانقاہ کے قریب جا کے انسان حیران ہو جاتا تھا، عورتیں برقعے میں، مرد داڑھی پگڑی میں، یہ آپ کی خانقاہ کا اثر تھا۔ نقش بند کے آپ دنیا کے سب سے بڑے مرشد تھے، تو آپ کی خدمت میں
تو آپ کی خدمت میں رجب طیب اردگان پہنچ گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے. اس کی باقاعدہ میڈیا میں تصویریں موجود ہے. وہ مجذوب بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ شیخ محمود رحمت اللہ علیہ وہ مجذوب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے اس کے لیے یوں ہاتھ اٹھائے، بس آپ نے یہ الفاظ منہ سے بولتے تھے. وہ اسم اعظم کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی زبان سے نکلے، ان کے بیٹے نے مجھے بتائے. میرے کیسے پتا چلا کہ ان کے یہ اسم اعظم سے دعا کی؟ تو شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہ کو بتایا کہ یہ الفاظ پڑھے تھے والد صاحب نے. اور ابھی آپ کے جو خلفاء ہیں بڑے بڑے، شیخ اسماعیل آگا میرے ساتھ تعلق میں ہیں، یعنی پیر اقبال صاحب قریشی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق میں ان کے خلیفہ شیخ اسماعیل آگا. تو بس آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کر رہے ہیں. رجب طیب اردگان کو کہا آپ جاؤ اب، اور 2 دن کے بعد اللہ نے اسے فتح عطا فرمائی. 2 دن کے بعد اللہ نے اسے فتح عطا فرما دی، الیکشن جیت گئے. آپ ڈوب رہے ہیں، اب آپ کے پاس بچنے کا سہارا نہیں ہے. تنگ دستی میں بالکل آپ اینڈ پہ چلے جائے، کسی بھی پریشانی میں بالکل اخیر میں چلے جائے. بس آپ مخلوق سے آپ کا یقین ختم ہو جائے، مخلوق سے امیدیں ختم ہو جائے. پھر آپ خالق کے سامنے اس الفاظ کے ساتھ دعا کرے، میں بڑے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر بار ساتھ ملا کے پڑھنا ہے میرے بھائیو، ٹھیک ہے؟ جب بھی پڑھے اس طرح پڑھنا ہے. یہ پورا جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہے اسم اعظم میرے بھائیو، ٹھیک ہے؟ عمل کرے انشاءاللہ میرے بھائیو. اللہ کے خزانے سے لینا ہو تو اس کو خوب پڑھے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الواحد یا ذا الجلال والاکرام. اتنا ہے میرے بھائیو، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 بار، یعنی جب شروع کرو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت کم ہے میرے بھائیوں، یہ تو بھی پریکٹس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ، لیکن اس کو تو جتنا پڑھو گے اتنا آپ کے لیے یعنی فائدہ ہوگا. آگے سنیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 بار. پھر جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. آپ اس کو پڑھے، جتنے دن چاہے پڑھے، روز پڑھے، جب حاجت ہو پڑھے، نہ بھی حاجت ہو تو پڑھے. جب بھی پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی یہ اسم معمول میں آ جائے گا. آپ اس کے عامل بن جائیں گے. جتنا میرے پاس زیادہ پڑھیں گے آپ کے معمول میں آ جائے گا اور آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اور یہ آپ کے عمل میں آ جائے گا. اور یہ دعا کو کبھی بھی رد نہیں ہونے دیتا. آگے آپ کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ یقین سے پڑھے میرے بھائیو. سب سے بڑا اسم اعظم میں کہتا رہتا ہوں کہ یقین ہے، یقین کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ میرے بھائیو. تو ایک نگینہ، ایک آپ کو کوہ نور، ایک ہیرا میں نے آپ کو دیا ہے میرے بھائیو. انشاءاللہ پوری زندگی اس پر محنت کرے. ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کو اس کا فیض دے گا اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی میرے بھائیو، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے بھائیو گناہوں سے بچے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو انشاءاللہ میرے بھائیو یعنی سونے پہ سہاگا ہوگا. ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہے حضرت مولانا پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم نے خانقاہ قریشیہ مسجد الشیبی راولپنڈی نے بیان کیا ہے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.